الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے علم حدیث پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ گزشتہ سال دورہ حدیث شریف کے اسباق مرکز اہل السنت والجماعت سرگودہ پاکستان اور جامعہ ادارۃ النعمان حیدرآباد ہندوستان میں تھے۔ دورہ حدیث شریف میں جو اسباق میرے ذمہ تھے گزشتہ سال یہ تھا کہ صحیح بخاری سے اہل باطل نے جو استدلالات کیے ہیں ان کے جوابات دیے جائیں۔ تو کافی مسائل اور وہ نظریات بیان کیے گئے جو اہل حق کے مقابلے میں لوگ پیش کرتے ہیں اور دلیل کے طور پر صحیح بخاری کو پیش کرتے ہیں۔ تو گزشتہ سال کے اسباق کی بنیاد یہ تھی کہ اہل حق کے مد مقابل صحیح بخاری کے مستدلات کو جو پیش کیا جاتا ہے تو اس کے جوابات کیا ہیں۔ اس سال میرے اسباق کی بنیاد یہ ہوگی کہ صحیح بخاری کی احادیث پر جو اہل باطل نے اعتراضات کیے ہیں ان اعتراضات کے جوابات دیے جائیں۔ تو یہ دو عنوان آپ کی خدمت میں پیش کرنے تھے۔ گزشتہ سال یہ عنوان تھا کہ اہل حق کے مد مقابل اہل باطل نے صحیح بخاری کی کن روایات کو بطور استدلال کے پیش کیا ہے، کن روایات کو بطور دلیل کے پیش کیا ہے، تو ان روایات کا صحیح مطلب کیا ہے اور اہل باطل کے مستدلات کے جوابات کیا ہیں۔ اور آج ہمارے سبق کی بنیاد یہ ہوگی صحیح بخاری کی کن کن روایات پر اہل باطل نے اعتراضات کیے ہیں، ہم ان اعتراضات کے جوابات دیں گے۔ اس لیے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ خود بھی بڑے آدمی تھے اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب صحیح بخاری بھی بہت بڑی عظیم کتاب ہے، اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے محنت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کو صحیح بخاری میں جن کو صحیح سمجھا ہے ان کو جمع فرمایا ہے۔ گو صحیح بخاری کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے علاوہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اقوال و افعال بھی ہیں، تابعین کے افعال و اقوال بھی ہیں، اور بعض ان کے بعد کے اکابرین کے اقوال اور افعال بھی ہیں، لیکن زیادہ تر اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال مبارکہ جمع کیے گئے ہیں۔ تو وہ اعتراضات جو کیے جاتے ہیں ہم کوشش کریں گے ترتیب کے ساتھ اعتراضات کو بیان کیا جائے اور پھر ان کے جوابات بھی دے جائیں۔ میں آپ کی خدمت میں پہلے حدیث مبارک پڑھتا ہوں، اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں، پھر اس پر ہونے والا اعتراض پیش کرتا ہوں، پھر اعتراض کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثْنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَبِهِ قَالَ حَدَّثْنِي عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مامر قال الزهري وأخبرني عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح فكان يأتي حراء فيتحنس فيه وهو تعبد الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها حتى فجأه الحق في غار حراء فجاءه الملك فيه وقال
حضرت ام المومن امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب جو وحی کا آغاز ہوا تو آپ کو شروع میں سچے خواب آتے تھے، اور اس خواب کی تعبیر ایسی ہوتی کہ جس طرح صبح صادق ہوتی ہے، یعنی بالکل من و عن سچے ہوتے تھے۔ ظاہر ہے پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوتا ہے تو وہی کی صداقت میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے، کئی رات وہاں عبادت فرماتے، توشہ اپنے ساتھ لے جاتے، اور پھر خدیجہ کے پاس آتے، وہ ان کو کچھ ایام کا اور توشہ دے دیتی، آپ لے جاتے کھانے پینے کا سامان، اور غار حرا میں رہ کے عبادت کرتے۔ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اچانک فرشتہ آیا اور اس نے آپ کو عرض کیا اقرأ، فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ما انا بقارئ فاخذنی فغتنی حتى بلغ من الجهد ثم ارسلنی فقال اقرأ، فقلت ما انا بقارئ فاخذنی فغتنی الثانیہ حتى بلغ من الجهد ثم ارسلنی فقال اقرأ، فقلت ما انا بقارئ فاخذنی فغتنی الثالثہ حتى بلغ من الجهد ثم ارسلنی فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى بلغ علم الانسان ما لم يعلم، فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خدیجہ فقال، فرشتہ نے کہا کہ آپ پڑھیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، یعنی میں نے دنیا میں کسی سے لکھنا اور پڑھنا نہیں سیکھا۔ تو پھر فرشتے نے مجھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے دبوچا، اللہ اکبر، حتیٰ کہ اچھی خاصی آپ نے تکلیف محسوس کی، اور پھر فرشتے نے کہا کہ آپ پڑھو۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یعنی میں نے دنیا میں کسی سے لکھنا اور پڑھنا نہیں سیکھا۔ پھر فرشتے نے زور سے پکڑا حتیٰ کہ میں نے اچھی خاصی تکلیف محسوس کی۔ پھر تیسری بار اس نے کہا کہ آپ پڑھو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی جواب دیے ما انا بقارئ، کہ میں تو دنیا میں کسی سے پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر فرشتے نے کہا کہ آپ پڑھیں اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات اقرأ باسم ربک الذی خلق، ان آیات پر میں مناسب کسی وقت مختصر سی گفتگو کروں گا۔ فی الحال عنوان یہ نہیں ہے، میں عنوان پہ بات کرتا ہوں تاکہ بات رہ نہ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب وہ فرشتہ چلا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف محسوس کیا، حتیٰ کہ آپ کے کندھے مبارک کانپنے لگے، کندھے کا جو گوشت تھا۔ تو آپ گھر تشریف لائے، خدیجہ کو فرمانے لگے زملونی زملونی فزملوہ حتیٰ ذہب عنہ الروع، فقال یا خدیجۃ مالی واخبرها الخبر، وقال قد خشیت علی نفسی، فقالت له کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ ثم انطلقت به خدیجۃ حتی اتت به ورقۃ بن نوفل بن اسد بن عبد العزى بن قصی وابن عم خدیجۃ اخو ابیہا، وکان امرا تنصر فی الجاہلیہ، وکان یکتب الکتاب العربیہ فیکتب بالعربیۃ من الانجیل ما شاء اللہ ان یکتب، وکان شیخا کبیرا قد عمی، فقالت له خدیجہ ای ابن عم اسمع من ابن اخیک، فقال ورقہ ابن اخی ماذا ترى، اخبرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما رأى۔ آپ گھر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر چادر دو، آپ کے اوپر چادر دے دی گئی، آپ نے کچھ آرام فرمایا، آپ نے کچھ افاقہ محسوس فرمایا، تو آپ نے فرمایا خدیجہ میں نے آج ایک عجیب بات دیکھی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا بات، آپ نے ساری بات بتائی، فرمایا میں بہت خوف محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت خدیجہ نے عرض کیا کہ آپ خوف محسوس نہ کریں، آپ کو مبارک ہو، آپ تو ایسے اچھے انسان ہیں، اسے اچھے انسان ہیں کہ آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، ہمیشہ سچی بات فرماتے ہیں، محتاج کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کمزوروں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت درہ کی مدد کرتے ہیں، اور ایسے بندے کو تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی محروم نہیں کرتا، تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر خدیجہ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ وہ عیسائی عالم تھے، راہب تھے، تو ان کو سامنے کہا کہ آپ کے چچے کا بیٹا یعنی میرا شوہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو ذرا آپ ان کی بات سنیں، ان کو کیا معاملہ پیش آیا۔
تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ بتائیں کیا بات ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری بات وہی کہنا ورقہ بن نوفل سے ذکر کیا. تو ورقہ نے کہا ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ یا لیتنی فیہا جزعا اکون حیا حین یخرجک قومک فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مخرجیہم فقال ورقۃ نعم لم یأتی رجل قط بمثل ما جئت به الا عودیہ وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوفِيَ وَفَتَرَ الْوَحْيُ فَتْرَةً حَتَّى حَزِنَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فِيمَا بَلَغَنَا. تو ورقہ کہنے لگا جو وحی آپ کے اوپر آئی ہے یہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی آئی تھی. اے کاش میں اس وقت جوان ہوتا، طاقتور ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ مکرمہ سے نکالے گی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب فرمایا کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ تو ورقہ نے کہا ہاں، جس شخص نے بھی یہ بات دین حق کی بات کی ہے، دعوت دی ہے، اس کے ساتھ عداوت ہوئی ہے، دشمنی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوگی. اگر اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع عطا فرمایا میں زندہ رہا تو میں تمہاری بہت انشاءاللہ تمہارا تعاون کروں گا، تمہارا مددگار ہوں گا، تمہارے ساتھ میں کھڑا ہوں گا. خیر کچھ وقت گزرا کہ ورقہ بن نوفل فوت ہو گئے. وَفَتَرَ الْوَحْيُ فَتْرَةً حَتَّى حَزِنَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم. وہی آنا بند ہوگی. کتنا عرصہ؟ مہینے کی بھی بات ہے اور بعض روایات میں 2.5 سال تک آپ کے اوپر وحی نہ آئی. 2.5 سال کا ذکر بھی موجود ہے. بعض روایات میں ہے قد جاءت فی بعض الاحادیث المسندہ ان فترۃ الوحی کانت سنتین بنصف. 2.5 سال تک سیرۃ الحلبیہ کے اندر ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عرصہ تک وحی نہیں آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہو گئے. کتنے غمگین ہوئے؟ فیما بلغنا. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ فرماتا جو بات ہمیں معلوم ہوئی ہے کہ آپ اتنے غمگین ہوئے کہ حزناً غدا منہ مراراً کہ یتردى من رؤوس شواہق الجبال، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ پہاڑ کی چوٹی پر گئے اور آپ نے خود کو پہاڑ سے گرانا چاہا. فَكُلَّمَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ لِكَيْ يُلْقِيَ مِنْهُ نَفْسَهُ تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدْ إِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا. جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر گئے خود کو وہاں سے گرانا چاہا تو جبرائیل امین سامنے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. فَيَسْكُنُ لِذَلِكَ جَأْشُهُ وَتَقِرُّ نَفْسُهُ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت دل کو سکون ملتا اور آپ کی جان کو قرار آتا. یعنی جبرائیل امین کے آنے سے آپ کو اطمینان اور تسلی ہوتی. فَيَرْجِعُ فَإِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الْوَحْيِ غَدَا لِمِثْلِ ذَلِكَ فَإِذَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان آتا، واپس تشریف لے آتے. پھر کچھ عرصہ تک وحی نہ دی تو آپ پھر بے قرار ہو جاتے، پھر آپ پہاڑ کی چوٹی پر چلے جاتے، گرانے کا ارادہ خود کو فرماتے، جبرائیل امین آ جاتے، پھر وہ یہی بات آپ سے کہتے تو آپ کی اطمینان ہوتا اور آپ کو قرار آتا اور آپ کا دل پرسکون ہو جاتا. اور یہ واقعہ کئی بار پیش آیا. صحیح بخاری کتاب التعبیر باب اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ. یہ حدیث مبارک جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اس حدیث مبارک کو لے کر اعتراض کیا جاتا ہے. یہ اعتراض کیا کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی یہ جو امام بخاری روایت لائے ہیں یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، یہ حدیث ٹھیک نہیں. کیوں؟ اگر اس حدیث کو ٹھیک مان لیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 الزام آئیں گے. نمبر 1 آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے تھے اور مایوسی کفر ہے. نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے کا ارادہ فرما لیا اور خودکشی کرنا موت رزق کے بقول وہ کہتے ہیں کفر ہے. تو پیغمبر کفر کا ارتکاب یا پیغمبر کفر کا ارادہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو یا تو یہ بخاری کی روایت غلط ہے، حضرت امام بخاری نے غلط حدیث پیش کی ہے، اور یا پھر پیغمبر کے بارے میں آپ کہیں گے کہ نبی معصوم نہیں، وہ الیاذ باللہ ایسی کاموں کا ارتکاب فرما سکتے تھے جو کفر ہے یا کم از کم گناہ کبیرہ ہے. یہ ہے اعتراض کی بنیاد. اب آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. ہم کہتے ہیں اعتراض کی بنیاد 2 چیزیں ہیں. پہلی چیز کیا ہے کہ خودکشی کفر ہے. انہوں نے کہا یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، قرآن کریم کی آیات میں ذخیرہ احادیث میں اور فقہا
فقہائے اربعہ میں سے کہیں بھی آپ تلاش کریں گے، خصوصاً فقہائے احناف میں سے، تو آپ کو نہیں ملے گا کہ کوئی خودکشی کو کفر کہتا ہو۔ خودکشی کفر نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ خودکشی کو آپ گناہ کبیرہ کہہ سکتے ہیں۔ تنویر الابصار میں مسئلہ ہے، من قتل نفسہ ولو عمدا یغسل ویصلی علیہ وان کان اعظم وزرا من قاتل غیرہ۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو جان بوجھ کے مار لیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، تو اس کو غسل بھی دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ اب ظاہر ہے غسل میت اور صلاۃ علی المیت یہ تو مسلمان کی ہوتی ہے، کافر کی نہیں ہوتی، اس لیے یہ کہنا تو غلط ہے کہ خودکشی کفر ہے، اس کا تو کوئی ثبوت ہی نہیں۔ ہاں زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خودکشی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اگر خودکشی گناہ کبیرہ ہے تو نبی تو معصوم ہے، نبی سے نہ صغیرہ گناہ صادر ہوتا ہے نہ ہی کبیرہ، تو پیغمبر پاک اس کے ارتکاب کیوں فرماتے ہیں؟ یہ بات بھی یاد رکھ لیں۔ اگر کوئی خودکشی کو گناہ کبیرہ بھی کہیں گے تو اس وقت گناہ کبیرہ کہیں گے جب خودکشی کا گناہ کبیرہ ہونا اللہ یا اللہ کا رسول بتا دے۔ ابھی تو ابتدائی اسلام ہے، احکام نازل ہی نہیں ہوئی، خودکشی کے حرام یا حلال ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خودکشی کا حرام ہونا اور لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ کہنا یا لا تقتلوا انفسکم کہنا، یہ اس وقت کی بات ہے جب مدینہ منورہ میں آپ تشریف لے آئے تھے۔ تو جب خودکشی کو حرام ابھی تک کہا ہی نہیں، اگر خودکشی کا ارتکاب کر بھی لے تو آپ اس کو گناہ تو نہیں کہہ سکتے، کبھی تک اس کے گناہ ہونے کی کوئی بات ہی نہیں کی گئی، یہ عجیب بات ہے۔ اس لیے خودکشی کرنا کفر بھی نہیں، اور جب کا یہ واقعہ پیش آیا اس وقت تک خودکشی کا حرام ہونا بھی قرآن کریم، حدیث پاک اور شریعت محمدیہ کے اندر نہیں تھا۔ اس لیے یہ اعتراض کرنا کہ آپ نے کفر کا ارتکاب کیا اعوذ باللہ یا گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ دیکھیں نا، کوئی بھی حکم جب تک کسی مسئلے کا حکم نازل نہ ہو اس وقت سے پہلے اگر اس پر عمل کر لیے جائے تو اس کے تو حلال حرام ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جن لوگوں نے شرک کیا تھا ان کی سزا یہ تھی فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تمہاری توبہ ہی ہے کہ تم اپنے آپ کو مار دو، تمہاری توبہ ہی یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو مارو، اور پہلی شریعت کے مد مقابل کو حکم نہ آئے، اس کو منسوخ نہ کیا جائے تو پہلی شریعت ہماری شریعت شمار ہوتی ہے۔ یہ تو ہمارا مسئلہ موجود ہے، اس لیے یہ کہنا کہ خودکشی کفر ہے یہ تو بالکل بھی تکی بات ہے، اور جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت خودکشی کو گناہ کہنا یہ بھی ٹھیک نہیں، اس لیے کہ اس وقت خودکشی کے بارے میں شریعت کا حکم آیا ہی نہیں تھا، تو آپ نے شریعت حکم آئے بغیر اس کو گناہ کبیرہ کیسے کہہ دیا؟ یہ بات بھی غلط ہے۔ دوسری بات کہ جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس اور نا امید ہو گئے تھے، اور قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کہ کافر ہو، تو نا امیدی کفر ہے۔ تو اگر اس حدیث کو مان لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نا امید ہونا اور نا امید ہو کر کفر کرنا لازم آتا ہے، الیاذ باللہ۔ یہ قرآن کریم کو، حدیث پاک کو اور شریعت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نا امید نہیں ہوئے تھے، مایوس نہیں ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، اب ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک وحی نہیں آئی تھی آپ تب بھی غار حرا میں تشریف لے جاتے اور ایک ایک ہفتہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے جب اللہ آپ سے ہم کلام نہیں ہو رہا، اور جب بواسطہ جبریل امین اللہ آپ سے ہم کلام ہو رہا ہے، اب آپ بتائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرنے کا اشتیاق کتنا بڑھ گیا ہوگا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مایوس ہونے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ سماع کلام یار کا اشتیاق تھا اور لقاء یار کا اشتیاق تھا۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ کی کلام سننے کا شوق اتنا بڑا اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق اتنا بڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر تشریف لے جاتے
اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کے لیے، جس میں تو خودکشی کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو یہ مایوسی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ مایوسی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے اضافے کی وجہ سے ہے۔ اور وہ جو وحی کے آنے پر لذت تھی، وحی کے بند ہونے سے وہ لذت نہ آئی، تو اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق بڑھ جاتا تھا۔ اس میں تو مایوسی کی بات ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئے ہی نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گئے تھے اور مایوس ہو گئے تھے۔ الزام بالکل غلط ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت مبارکہ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ اعتراض کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو کر، یا بات سمجھنا، قرض مرض کسی دنیاوی مصیبت سے پریشان ہو کر موت مانگنا اور ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام سننے کے شوق میں یا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے شوق میں اللہ سے موت کا مانگنا اور ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے کہ انسان دنیاوی مصائب سے تنگ آ کر موت کو مانگنا شروع کرے اور اپنے آپ کو ختم کر کے خودکشی کرنے کی کوشش کرے، یہ بات الگ ہے۔ اور ایک ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی محبت میں موت کی تمنا کرے اور اللہ سے موت کو مانگنا شروع کر دے، تو یہ الگ ہے۔ دونوں میں کتنا فرق ہے؟ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، خصوصاً عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاد کے موقع پر کتنے آپ کو اشعار ملیں گے کہ جب وہ جہاد کے اندر جاتے اور محبت الہیہ میں تڑپ کر یہ بات فرمایا کرتے تھے، غدن نلقى الاحبہ، ہم کل جا کر ان سے ملاقات کریں گے جو ہمارے محبوب ہیں۔ تو موت کی تمنا میں تڑپتے تھے اور شہادت ہوتی تھی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسمیں اٹھا کر فرماتے تھے، والذی نفس محمد بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محبت کی جان ہے، میرا جی چاہتا ہے میں اللہ کے راستے کے اندر قتل ہو جاؤں، اور یہ نہیں مجھے پھر زندگی ملے پھر قتل ہو جاؤں، مجھے پھر زندگی ملے تو پھر قتل ہو جاؤں۔ اب رسول اکرم تو تمنا فرما رہے ہیں شہادت کی۔ یہ دنیا کے حالات سے تنگ آ کر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوب کر ہے۔ یہ محبت الہیہ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ایسی بات پیش آئی ہے۔ میں درمیان میں ایک بات کہہ دوں، دیکھیں آج دنیا میں یہی بات نہ سمجھنے کی وجہ سے ایک اشکال پیدا ہوتا ہے۔ دو لفظوں میں فرق سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے خودکشی اور ایک ہوتا ہے خودکش۔ خودکشی الگ چیز ہے اور خودکش الگ چیز ہے۔ خودکشی الگ ہے اور خودکش الگ ہے۔ کوئی لڑکی کسی لڑکے کے محبت میں غرق ہو جائے اور وہ لڑکا اس کو نہ ملے اور یہ اپنی جان دے دے، یہ خودکشی ہے۔ اور اگر کسی لڑکی کی عزت پر کوئی بندہ حملہ کرے، وہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے اپنی جان ختم کر دے، تو اس کو خودکشی نہیں کہیں گے، خودکش کہیں گے۔ اس نے خود کو فنا کر دیا ہے، اس نے خود کو اللہ کی محبت میں قربان کر دیا ہے۔ ایک ہوتا ہے دنیاوی مصیبت سے تنگ آ کر خودکشی کرنا اور اپنی جان کو ہلاک کر دینا، اور ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں یا اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے یا اپنی جان عزت اور دین کے دفاع کے لیے اپنی جان کو قربان کر دینا، جس کو فدائے نفس کہتے ہیں۔ تو دونوں میں فرق ہے نا، ایک ہوتا ہے اپنے آپ قتل کر کے خودکشی کرنا، اور ایک ہوتا ہے اپنی جان اڑا کر اپنی جان کو اللہ کے نام پہ قربان کر دینا۔ تو فدائے نفس الگ ہے جسے خودکش کہتے ہیں، اور خودکشی الگ ہے۔ دونوں میں فرق کرنا بے حد ضروری ہے۔ اس میں کبھی بھی غلط فہمی کے اندر مبتلا نہیں ہونا۔ دو باتوں میں فرق اچھی طرح سمجھنا۔ مجھ سے ایک بار ایک شخص نے سوال کیا کہ مولانا صاحب خودکش حملوں کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں نے کہا بات سمجھ لیں، خودکش حملہ ایک ہتھیار ہے جو غریب قوم کا ہے، جو مظلوم کا ہے، جو بیار و مددگار کا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہتھیار کہاں استعمال کرنا ہے اور کہاں استعمال نہیں کرنا، کس نے استعمال کرنا ہے، کس نے استعمال نہیں کرنا۔ میں اگر پاکستان کا باشندہ ہوں تو میرے پاس اگر لائسنس ہے تو میں ہتھیار رکھ سکتا ہوں، اگر نہیں ہے تو میں نہیں رکھ سکتا۔ وہی ہتھیار میرے ملک کی فوج کا بندہ رکھ سکتا ہے، فوجی، اور وہ میں نہیں رکھ سکتا۔ کیوں؟
اس لیے کہ ان کے پاس اتھارٹی اور میرے پاس اتھارٹی موجود نہیں۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، ہتھیاروں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، اس میں ایک قسم خودکش بھی ہے۔ کون رکھ سکتا ہے کون نہیں یہ مسئلہ الگ ہے، کہاں استعمال کرنا ہے کہاں نہیں یہ مسئلہ الگ ہے، لیکن خودکشی اور خودکش میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ فرق نہ کرنے کی وجہ سے انسان الجھن کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر یا دنیوی مصائب سے تنگ آ کر خود کو ختم کرنا، اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے شوق میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جانا۔ تو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے تھے، اور مایوس ہو کر آپ نے فیصلہ نہیں کیا تھا، ایک بات۔ دوسری بات اس کے ساتھ یہ سمجھیں کہ یہ کہنا کہ مایوسی کفر ہے، یہ عربیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے، عربی ادب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے، عربی ادب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ عربی ادب میں دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے فعل اور ایک ہوتی ہے صفت۔ فعل اور صفت میں فرق یہ ہے کہ فعل فاعل سے جدا ہو جاتا ہے، لیکن صفت اپنے موصوف سے جدا نہیں ہوتی۔ اکل کھانا یہ فعل ہے، قراءت پڑھنا یہ ایک فعل ہے۔ آپ کہتے ہیں قرأ عبداللہ، عبداللہ نے پڑھا۔ اب عبداللہ نے پڑھا، ابھی عبداللہ ہے لیکن پڑھ نہیں رہا، پڑھا تھا اور ختم ہو گیا۔ ایک آتا ہے عبداللہ قارئ، عبداللہ پڑھنے والا ہے، یہ تب کہیں گے جب وہ پڑھ رہا ہوگا۔ تو دونوں میں فرق ہے نا، فعل اپنے فاعل سے جدا ہو جاتا ہے لیکن صفت اپنے موصوف سے جدا نہیں ہوتی۔ یہاں اچھی طرح بات سمجھ دیں، لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، یہاں الکافرون کو یائس کا فاعل بنایا ہے، ییأس کا فاعل بنایا ہے، اس کو اس کی صفت نہیں بنایا۔ یہ نہیں کہا کہ یہ فرمایا کہ کافر مایوس ہو جاتا ہے، یعنی مایوسی ہوئی اور ختم ہو گئی۔ یہ نہیں ہے کہ کافر ہمیشہ مایوس رہتا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ مایوسی کفر ہے۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے نا۔ میں اس کی ایک مثال دے تو شاید بات جلدی سمجھائے۔ حدیث پاک میں ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑا اس نے فعل کفر، اس نے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑا اس نے کافرانہ فعل کیا۔ یہ نہیں کہ وہ کافر ہو گیا، اسے کافرانہ فعل کیا، یعنی نماز نہ پڑھنا یہ کافرانہ فعل ہے، اور نماز پڑھنا یہ مومنانہ فعل ہے۔ اللہ کو سجدے کرنا یہ مومنانہ فعل ہے، اور اللہ کو سجدہ نہ کرنا یہ کافرانہ فعل ہے۔ تو جس شخص نے نماز جان بوجھ کے چھوڑی، یہ نہیں فرمایا فہو کافرون، بلکہ فرمایا فقط کفرا، اسے کافرانہ فعل کیا ہے۔ تو فعل اور صفت میں فرق یہ ہے کہ فعل اپنے فاعل سے جدا ہو جاتا ہے لیکن صفت اپنے موصوف سے جدا نہیں ہوتی۔ تو یہاں القوم الکافرون کو ییأس کا فاعل بنایا ہے، اس کو موصوف نہیں بنایا۔ موصوف اور صفت کا معاملہ الگ ہوتا ہے اور فاعل اور فعل کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ مایوس ہونا یہ کفر ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ مایوس ہونا کافرانہ فعل ہے۔ تو کافرانہ فعل ہونا اور بات ہے، اور کفر کرنا یہ اور بات ہے، دونوں میں فرق ہے۔ جس طرح کو بڑے خاندان کا بیٹا ہو اور وہ گھٹیا حرکت کرے تو باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا یہ کیا تم نے کمینوں والا کام کیا ہے، یہ کیا تم نے فلاں قوم والا کام کیا ہے۔ اب اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ یہ بیٹا وہ کام کرنے سے فلاں قوم کا فرد ہو جاتا ہے، مطلب یہ تھا یہ کام فلاں قوم کا ہے، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا، یہ تو نے گھٹیا کام کر کے گھٹیا قوم کا فرد نہیں بن گیا، تو نے گھٹیا قوم والا کام کر لیا ہے۔ تو فعل کا معاملہ الگ ہوتا ہے، صفت کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ تو اس آیت کی بنیاد پر یہ استدلال کرنا کہ مایوسی کفر ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔
یہ بات بھی غلط ہے، اس کو بہت اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اصل میں اگر حدیث پاک کا صحیح معنی سمجھ لیا جائے تو اشکال رہتا ہی نہیں۔ میں ہی سمجھتا ہوں کہ حدیث پاک کی بہترین تشریح اس طرح اگر کر لی جائے تو کوئی الجھن نہیں ہوتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین وحی لے کر آئے، اور یہ پہلی وحی تھی۔ جبریل امین چلے گئے، آپ نے وحی کی لذت کو محسوس فرما لیا، اور کچھ عرصہ تک جبریل امین نہیں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کے کلام کو سننے کے لیے اور اپنے محبوب سے گفتگو کرنے کے لیے بیتاب ہو گئے۔ اتنے بیتاب ہوتے کہ آپ زمین سے پہاڑ پر چڑھ جاتے۔ اب ظاہر پہاڑ سے اوپر تو جا نہیں سکتے نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے کعبہ میں جائیں گے، کعبہ سے حرا میں جائیں گے، اور یا کسی پہاڑ کی چوٹی پر جائیں گے، اس کے اوپر جانا تو آپ کے اختیار میں نہیں تھا۔ تو جہاں تک اللہ کے نبی اوپر جا سکتے وہاں تک جاتے اور اللہ سے محبت کی باتیں کرنا چاہتے، لیکن جبریل امین نہیں ہوتے۔ اب ظاہر براہ راست تو بات کر نہیں سکتے تھے، واسطہ جبرائیل تھا، تو جبرائیل امین آ جاتے اور آ کر آپ کو تسلی دیتے، انک رسول اللہ حق، انک رسول اللہ حق، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ آپ سے بات کریں گے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں۔ آپ اطمینان سے پھر واپس آ جاتے۔ کچھ وقت گزرتا کہ آپ کے اندر وہ شوق محبت پھر امنڈ آتا تو رسول اللہ علیہ وسلم پھر پہاڑ کی چوٹی پہ تشریف لے جاتے کہ میں اپنے اللہ سے ہم کلام ہو جاؤں۔ پھر جبریل امین آ جاتے اور آپ کو تسلی دیتے، انک رسول اللہ حق، انک رسول اللہ حق، آپ اللہ کے سچے ربی ہیں اور آپ سے اللہ بات کریں گے۔ آپ واپس تشریف لے جاتے۔ کچھ عرصہ تک وحی نہ آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ کی محبت جوش مارتی تو آپ پھر پہاڑ کی چوٹی پہ تشریف لے جاتے تو جبریل امین آ کر کہتے، انک رسول اللہ حق، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ فرق کیا تھا؟ ایک ہے جبرائیل امین اللہ کی بات آپ کو سنا دیں، وہ تو ہو نہیں رہا۔ ایک ہے جبریل امین آپ کو تسلی دے دیں کہ وہی آئے گی، اللہ کا کلام آئے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں اللہ تعالیٰ کے کلام کی محبت میں جوش میں آ کر پہاڑ کی چوٹی پر جاتے۔ اس میں خودکشی کا ذکر ہی نہیں ہے۔ فرق صرف کتنا ہے؟ یہ جو حدیث پاک کے لفظ ہیں آپ توجہ فرمائیں، کہتے ہیں وَفَطَرَ الْوَحْيُ فَطْرَةً حَتَّى حَزِنَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فِيمَا بَلَغَنَا حُزْنًا غَدَا مِنْهُ مِرَارًا كَيْ يَتَرَدَّى مِنْ رُؤُوسِ شَوَاهِقِ الْجِبَالِ۔ حضرت امام بخاری حضرت ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کے حوالے سے کہتے ہیں، ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ آپ اتنے غمگین ہوتے کہ آپ پہاڑ کی چوٹی سے خود کو گرانے کے لیے چلے جاتے۔ یہ تو حدیث پاک میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہو کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر گیا ہوں خود کو پہاڑ سے گرانے کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی کے نہ آنے پر غمگین ہونا، اللہ کی محبت کے شوق کا بڑھ جانا اور پہاڑ کی چوٹی پر چلا جانا، یہ بات تو روایات میں ہے، لیکن پہاڑ کی چوٹی پر جا کر آپ خود کو گرانے لگتے، یہ تو ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کی اپنی رائے ہے نا، اور امام بخاری کا مذہب نہیں ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آپ یوں کرنے لگتے اور جبرائیل امین آ جاتے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی محبت کے شوق میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جانا، اللہ سے ہم کلام ہو جائیں، یہ بات تو ٹھیک ہے۔ باقی پہاڑ کی چوٹی سے چڑھ کر اللہ کے ساتھ محبت کی شدت میں خود کو فنا کرنے کا ارادہ فرما لینا یہ غلط تو نہیں ہے، لیکن ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کی رائے ہے، ان کی اپنی سوچ ہے، ان کی فکر ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ پہاڑ کی چوٹی پر آپ کا چڑھنا اس لیے تھا کہ میں وہاں سے یعنی اللہ سے موت مانگوں اور مجھے موت آ جائے اور میں اللہ سے مل لوں، یہ ان کی رائے ہے اور غلط بھی نہیں، بات کو اپنی جگہ پر اپنے فہم کے مطابق ٹھیک فرما رہے ہیں۔ لیکن ہم اس کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی آنا بند ہو جاتی، اللہ سے محبت بہت شدید تھی، اللہ سے محبت بہت شدید تھی، اس شدت محبت کی وجہ سے آپ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے تاکہ میں اللہ سے ہم کلام ہو جاؤں۔ جبرائیل امین آ کر تسلی دیتے، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور رسول پر وہی آتی ہے، وہی آ جائے گی، آپ کو اطمینان ہوتا، آپ پھر واپس تشریف لے آتے۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی بات ایک مجھے یاد آئی۔ حضرت ایک بات بہت پیاری فرماتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں
کہ عشق مجازی کے مریض کو عشق حقیقی سمجھانا بہت آسان ہے. کیوں؟ وہ عشق میں مبتلا پہلے سے ہوتا ہے، صرف اس کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ محبوب یہ نہیں محبوب وہ ہے، محبوب یہ نہیں محبوب وہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عشق مجازی کی لعنت سے محفوظ فرمائے. لیکن اگر کوئی بندہ عشق مجازی کی بیماری سے گزرا ہے تو وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ جب کسی سے محبت ہو جائے اور محبوب کا میسج نہ آئے تو پھر عاشق پر گزرتی کیا ہے. دوسرا اس کو کیسے سمجھائیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے عاشق حقیقی تھے نا. تو جب اپنے معشوق اور محبوب حقیقی کا میسج نہ ملے اور ان کی طرف سے پیغام نہ ملے تو اب بندے پر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیفیت گزرتی تو آپ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے اپنے محبوب سے ہم کلام ہونے کے لیے، اور وہاں سے جبریل امین آ جاتے کہ حضرت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے بات کریں گے، آپ پر وہی آئے گی، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور آپ اطمینان سے واپس چلے جاتے. کچھ عرصے بعد پھر آپ کو پھر شوق پیدا ہوتا اور آپ پھر پہاڑ کی چوٹی پہ تشریف لے جاتے. تو یہ بات اچھی طرح سمجھیں. اب دیکھیں حدیث بالکل بے غبار ہو جاتی ہے، کوئی حدیث پر اعتراض باقی رہتا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حدیث سے مبارک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی ہے، پھر گزارش کرتا ہوں، عشق حقیقی اور عشق مجازی کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ چوٹ لگی ہو تو اس کو عشق حقیقی سمجھانا بہت آسان ہوتا ہے، اس کو مثالیں دے کر بات کی طرف مائل کرنا بہت آسان ہوتا ہے. اللہ نہ کرے اگر کسی کو چوٹ لگی ہو اور وہ بیچارہ بےتاب پھرتا ہو اور کوئی آ کر اس کو یہ پیغام دے دے کہ ابھی فکر نہ کرو تمہاری جلدی بات کرا دیں گے، تو اس کو اطمینان ہو جاتا ہے. اور پھر 2-4 دن بیچارہ روئے برداشت نہ کر سکے، پھر کہو کہ یہ تمہاری بات کرا دیں گے، اس کو اطمینان ہوتی ہے. یہ تو عشق مجازی لعنت ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کس کو محبت ہو؟ ہاں، قرآن کریم شدت محبت کا لفظ استعمال کرتا ہے، عشق کا لفظ قرآن استعمال نہیں کرتا. کیونکہ ہمارے عرف اور محاورات میں عشق کا لفظ ذرا بدنام ہو گیا ہے، تو قرآن کریم نے عشق کے لفظ کی بجائے والذین آمنوا اشد حبا للہ، بس ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. شدت شدید نہیں فرمایا، اشد فرمایا ہے. اور اشد و محبت کا معنی نام عشق ہوتا ہے، لیکن قرآن ان الفاظ کو استعمال نہیں کیا کہ یہ الفاظ ہمارے محاورات میں اور ہمارے معاشرے میں نامناسب سمجھے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ میں نے بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ. میں سبق کے آخر میں سبق ہی سے متعلقہ ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں، آپ حضرات طلباء، علماء، میں، ہم سب مطالعہ کریں، مطالعہ کا اہتمام فرمائیں. مطالعہ میں 2 چیزیں ذہن میں رکھ لیں. ایک ہوتا ہے مطالعہ کرنا اہل حق کی کسی کتاب کا، ایک ہوتا ہے مطالعہ کرنا اہل باطل کی کسی کتاب کا. کبھی بھی باطل کی کتاب کا مطالعہ نہ فرمائیں. جب بھی مطالعہ کریں اہل حق کی کتاب کا مطالعہ کریں. مطالعہ کے لیے 2 شرطیں بنیادی ہیں کہ آپ نے کس کتاب کا مطالعہ کرنا ہے. 2 شرطیں ذہن میں رکھ لیں. ایک شرط یہ اجباری ہے، لازم ہے، اور ایک شرط استحبابی ہے، بہتر ہے. اجباری اور لازمی شرط یہ ہے کہ ایسے بندے کی کتاب کا مطالعہ کریں جو اہل حق ہو. اہل حق نہ ہو تو کتاب کا مطالعہ ہرگز نہ کریں. اور استحبابی شرط یہ ہے کہ وہ اہل حق کے ساتھ اہل دل بھی ہو، عالم ربانی بھی ہو، حق بھی ہو، صحیح العقیدہ بھی ہو، اور اس کا تعلق اہل تقوی، اہل دل، اہل ذکر سے بھی ہو. اہل حق ہونا یہ شرط لازم ہے. اہل حق نہ ہو تو کتاب کا مطالعہ نہ کریں. اور اگر اہل حق کے ساتھ اہل تقوی بھی ہو تو بہت مناسب ہے، پھر اسی شخص کی کتاب کا مطالعہ کریں. تو حق کی شرط یہ لازمی ہے اور تقوی کی شرط استحبابی ہے. کیونکہ جس طرح بات کرنے والے کی بات کا اثر ہوتا ہے، کسی شخص کی مجلس میں بیٹھے اس کی مجلس کا اثر ہوتا ہے، اسی طرح کسی شخص کی کتاب پڑھے تو اس کی تحریر کا اثر بھی ہوتا ہے. باطل کی کتاب کا مطالعہ کبھی نہ کریں. اگر اہل باطل کی کتاب کا مطالعہ کرنا ہو، اس کے لیے بھی 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے
کہ مطالعہ اس وقت کریں جب آپ کو ضرورت ہو۔ نمبر 2، مطالعہ اس وقت کریں جب آپ حق اور باطل میں امتیاز کرنے کا ملکہ پیدا کر لیں۔ جب تک حق اور باطل میں امتیاز کا ملکہ پیدا نہ ہو، قوت پیدا نہ ہو، طاقت پیدا نہ ہو، تب تک آپ باطل کی کتاب کو مطالعہ نہ کریں۔ پہلے حق کو پڑھیں، اپنی تیاری کریں، حق آپ کے اوپر کھل جائے، باطل کھل جائے، پھر کسی باطل کتاب کو مطالعہ کریں تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی تب کریں جب آپ کو ضرورت ہو، بلا ضرورت پھر بھی مطالعہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اہل حق کے ساتھ وابستہ رکھے، اہل باطل سے محفوظ فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔